اور میرے بہت عرصے سے تمنا تھی اس موضوع پر بات کرنے کی. میں نے کافی اس پر ریسرچ بھی کی تھی، مگر کبھی اس طرح پراپرلی مجھے موقع نہیں مل رہا تھا. میں چاہ رہا تھا کبھی ایسا موقع ہو کہ کراؤڈ بھی وہ ہو جو اس چیز کو سمجھتا ہو، ایکسپیرینس بھی کرتا ہو، اور پھر ساتھ یہ لائیو بھی چلا جائے اور ریکارڈ بھی ہو جائے. ٹاپک کیا ہے؟ دیکھیے، پہلے تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام کے 5 پلرز ہم مانتے ہیں نا. اللہ پر ایمان لانا، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان ساری چیزوں میں آپ دیکھیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، یہ سب اللہ کریم کی عبادتیں ہیں. خاص طور سے نماز ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم حج کرتے ہیں، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، وہاں جا کے عبادت کرتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، اللہ کے لیے رکھتے ہیں. یقیناً یہ اسلام کے پلرز ہیں، مگر صرف اسلام انہی چیزوں کا نام نہیں ہے. میں آج آپ کو وہ نیکیاں بتانے جا رہا ہوں جس میں بظاہر آپ کو کوئی عبادت نظر نہیں آئے گی، کوئی سجدہ نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی تلاوت نہیں ہے، مگر اسلام نے، ہماری شریعت نے ان کاموں میں جو ثواب رکھا ہے، جو اجر رکھا ہے، جو جنت کے وعدے ہیں، سبحان اللہ، اس کے پیچھے جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ سوسائٹی بہترین ہو جائے، لوگ پیار سے رہیں، لوگ امن سے رہیں، لوگ لڑائی نہ کریں، لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لیں، غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں. ان تمام چیزوں میں بظاہر کوئی عبادت نہیں ہے، مگر اجر اور ثواب رکھا گیا ہے. اب سنتے جائیے اور اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرتے جائیے. اللہ اکبر. اب ذرا سنیے گا، ایک بڑی پیاری، یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے کسی خاص وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی مخصوص جگہ کی قید نہیں ہے. آپ جب چاہیں یہ نیکیاں کرتے جائیے اور ثواب کماتے جائیے. سب سے پہلی بات کریں گے مسکرانے پر. سبحان اللہ. میرے آقا فرماتے تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے. اسمائل. مجھے بتاؤ نا یار، میں مسکرا رہا ہوں، کون سی عبادت کر رہا ہوں، کون سا سجدہ کر رہا ہوں، کون سی تلاوت کر رہا ہوں، مگر اس کو صدقہ فرمایا، اس پر اجر فرمایا گیا، اور یہ سنت رسول ہے. اور نبی پاک کتنا مسکراتے تھے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ جب گھر آتے نا تو ان کی زوجہ حضرت ام دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی، حضور آپ جب مجھ سے بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں. میں پہلے تو یہاں روک کے رشک کر رہا ہوں کہ ایسی بھی زوجہ تھی، ایسی بھی بیوی تھی کہ جن کے شوہر کو یہ دیکھ کر کہتی ہیں آپ جب دیکھیں مسکراتے ہیں. اور ہو سکتا ہے یہاں ایسے بہت سارے ہوں جو ساری دنیا کے سامنے مسکراتے ہیں، اپنی بیوی کے سامنے نہیں مسکراتے. وہ بیچاری مسکراہٹ کے انتظار میں رہ جاتی ہے. صحابہ کیسے تھے؟ اتنا مسکراتے کہ بیوی کو پوچھنا پڑا کہ حضور آپ اتنا مسکراتے ہیں. تو کیا فرمایا کہ مسئلہ یہ ہے، ماجرا یہ ہے کہ میں جب دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں نا، میرے آقا کو جب دیکھتا ہوں، آقا جب مجھے دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں. تو ان کی اتنی مسکرانے کی عادت ہے کہ میری بھی مسکرانے کی عادت بن گئی ہے. جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا مسکرانے والے. آج دنیا سکھاتی ہے کہ بیسٹ کسٹمر سروسز کے سیلز مین اگر آپ نے بننا ہے، بیسٹ ریپرزنٹیٹو بننا ہے، یو شوڈ اسمائل. آپ کو مسکرانا پڑے گا. اللہ اکبر. اگر میرے نبی کی سنت پر عمل کر لیں تو سنت کا ثواب بھی ملے گا، انشاءاللہ کسٹمر سروسز بھی اچھی ہو جائے گی، پبلک ڈیلنگ بھی اچھی ہو جائے گی. یہ وہ خزانہ ہے، یہ وہ عادت ہے کہ یہ ماحول کو خوشگوار کر دیتا ہے. آپ مسکرائیں، سامنے والا بھی مسکراتا ہے. اور ہمارا اسلام تو ہمیں دعا دیتا ہے. کوئی مسکرائے تو کیا دعا دینی ہے؟ اضحک اللہ سنکا. اللہ تمہاری مسکراہٹ کو سلامت رکھے، اللہ تمہاری مسکراہٹ کو باقی رکھے. تو سبحان اللہ، ہمیں یہ شریعت بتا رہی ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ آج اس پہ پیسے بھی نہیں لگتے. یہ وہ ڈسٹریبیوشن ہے، آپ کسی کو پیسے نہیں دے رہے، صرف مسکرا کر دیکھ رہے ہیں. لیکن ماحول سافٹ ہو رہا ہے، ماحول اچھا ہو رہا ہے، ٹینس کم ہو رہا ہے. مجھے بتاؤ یہ سوسائٹی کو کتنا کام ڈاؤن کر سکتا ہے اگر اس صدقے کو سب اپنا لیں، اپنے گھر میں مسکرانا شروع کر دیں، اپنی فیملی کے سامنے مسکرائیں. ہمارا پرابلم یہ ہے، آپ کو بھی اندازہ ہوگا، مجھے بھی اندازہ ہے، کچھ لوگ ایسے، وہ ہمارے دوست کبھی کبھی کہتے ہیں نا، مزاحن کہتے ہیں، یار یہ بندہ پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے نہایا ہی نہیں ہے. ایسے بھی کئی لوگ ہیں جن کو ایسا لگتا ہے کئی دن ہو گئے مسکرایا ہی نہیں ہے. یعنی ان کے چہرے پر آج تک کبھی مسکراہٹ ہی نہیں دیکھی ہم نے. اگر میں ایسا ہوں کہ مسکراتا ہی نہیں تو پھر کیسے لوگ قریب آئیں گے؟ آپ مسکرانے کی عادت ڈالیں، سنت کے مطابق مسکرائیں، اور انشاءاللہ یہ بات یاد رکھیں کہ ہر مسکراہٹ پر صدقے کا ثواب ملے گا. یہ ہے میرا دین. بتاؤ کوئی عبادت نظر آ رہی ہے اس میں؟ کوئی سجدہ، کوئی تلاوت، کوئی روزہ؟ اب سنتے جائیے. اچھا، اب دوسری حدیث. دوسرا کام کیا ہے؟ سلام کو عام کرنا. ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے. اسلامک گریٹنگ کیا ہے؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واٹ اے بیوٹیفل وے ٹو اسٹارٹ یور میٹنگ. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تم جنت میں داخل نہیں ہوگے. اب سلام کتنی اہم چیز ہے سنیے گا. تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ, اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. یعنی ایمان والا ہونے کے لیے شرط کیا ہے؟ وی ہیو ٹو ریسپیکٹ ایچ ادر, ایون وی ہیو ٹو لو ایچ ادر. ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے, مومن نہیں ہوں گے. یہ ہے میرا دین. اور آقا فرماتے محبت کیسے بڑھے گی بتا دوں. محبت میں اضافہ کرنا ہے تو فارمولا کیا ہے؟ فرمایا ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو. وہ کام یہ ہے کہ اپنے درمیان سلام کو عام کر دو. ہائے ہائے, ملاقات ہوتی ہے, ہاں بھائی سناؤ کیا حال ہے, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ, اور سناؤ سب ٹھیک ہے, ہیلو ہاؤ آر یو. نہیں, ہم مسلمان ہیں. ہماری پہلی ملاقات, ہماری ملاقات کا سٹارٹ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسکرائیں. مسکرانے کا صدقہ بھی مل گیا, اور آپ کو ملاقات کا ثواب بھی. سلام کی نیکیاں کتنی؟ ایک سلام, السلام علیکم کہو گے 10 نیکیاں, ورحمۃ اللہ کہو گے 20 نیکیاں, وبرکاتہ کہو گے 30 نیکیاں, اور سامنے والا بھی جواب دے تو اسے بھی نیکیاں. اور فرمایا 2 مسلمان ملیں اور ان پر 100 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. جو سلام میں پہل کرتا ہے اسے 90 نیکیاں مل جاتی ہیں. تاکہ ہمارے طرف سے انیشیٹ ہو, محبت بڑھتی ہے نا. اچھا پھر ہم جانے نہ جانے, جس کو جانے نہ جانے سب کو سلام کرنا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ جس کو جانتے ہیں اس کو سلام کرتے, نہیں جانتے اس کو پوچھتے ہی نہیں ہیں. نہیں. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, 2 مسلمان آپس میں مل رہے ہیں اور سلام کر رہے ہیں اور دعا دے رہے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو, رحمت ہو, برکت ہو. واپسی والا کہہ رہا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ پر بھی سلامتی ہو, آپ پر بھی رحمت ہو, آپ پر ہی برکت ہو. جب دعاؤں سے میٹنگ اسٹارٹ ہو رہی ہے تو پھر جھگڑا بچے گا, پھر کنفیوژن, پھر کوئی لڑائی. جب آپ اسٹارٹ ہی دعاؤں سے کر رہے ہیں تو یہ ہے میرا دین, یہ ہے میرا اسلام, جو سبحان اللہ اپنے آپس میں بھائیوں میں پیار پیدا کرنا چاہتا ہے. اور جب سلام کو عام کریں تو جنت کے وعدے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا گیا, ایک آدمی آیا کہتا حضور اسلام میں سب سے بہتر کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کہو ہر شخص کو, خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں جانتے ہو. کھانا کھلانا کون سی عبادت ہے بھائی؟ مجھے بتائیے نا. میں کسی غریب کو, کسی مسکین کو کھانا کھلا رہا ہوں, کون سا سجدہ کیا میں نے, کون سی میں نے عبادت کی, کون سا میں نے تلاوت کی, کون سا روزہ رکھا؟ مگر یہ ہے میرا دین کہ کسی بھوکے کو بھوکا مت رہنے دو. جو کسی بھوکے کو کھانا کھلائے اللہ اس کو جنت کے دسترخوانوں پر کھلائے گا. جو کسی پیاسے کو پانی پلائے نبی پاک کے ہاتھوں سے جام کوثر اور جنت کے نہروں سے پانی پلایا جائے گا. جو کسی غریب کو کپڑے پہنا دے, بے لباس کو لباس پہنائے, اللہ اسے جنتی لباس پہنائے گا. کس قدر پیاری سوسائٹی ہو جائے اگر ہم ان حدیثوں پر عمل کریں, ان فضیلتوں پر عمل کرتے چلے جائیں. اگین ان تمام کاموں میں when I'm helping somebody, میں بظاہر تو اللہ کی کوئی عبادت نہیں کر رہا, مگر قدم قدم پر ان کاموں میں نیکیاں لکھی گئی ہیں. اب آگے چلیے, ایک اور کمال کا کام, اور سبحان اللہ وہ کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ایک دوسرے کو تحفے دو, اس سے تم میں محبت بڑھے گی. تحفہ دینا ایک دوسرے کو, گفٹ دیں, پیار سے, محبت سے, محبت بڑھا. یعنی اگر آپ اس کا کرنچ دیکھیں, اس کی ایکسٹریکشن دیکھیں کہ سب کچھ کیوں کیا جا رہا ہے, کہ لڑائی نہ رہے, کینہ نہ رہے, دشمنیاں نہ رہیں, مسلمان پیار سے رہیں. ایک دوسرے کو تحفہ دو, اس سے محبت بڑھے گی. تحادو تحابو فرمایا, تحفہ دو گے اس سے محبت بڑھے گی. اب یہ میرا دین ہے جو ہمیں یہ درس دے رہا ہے. اور آگے چلتے جائیے, سبحان اللہ. اب ایک اور کمال کا ثواب, اور وہ ہے قرض دینا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک شب معراج میں جب تشریف لے گئے تو آپ نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا ہے. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے پوچھا, اے جبریل صدقے کا 10 گنا اور قرض کا 18 گنا ملٹی پلائی بائی 18؟ تو جبریل امین نے عرض کی, حضور صدقہ تو ہر کوئی مانگ لیتا ہے, قرضہ ضرورت مند ہی لیتا ہے. اللہ اکبر. قرضہ دینا یہ کتنا اللہ کو پسند ہے کہ کسی غریب کو پرابلم ہے اور آپ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں. اب سنیے پیارے آقا علیہ, قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرماتا ہے, وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. ترجمہ کنز العرفان, اور اگر مقروض تنگ دست ہو تو اسے آسانی تک مہلت دو, اور تمہارا قرض کو صدقہ کر دینا تمہارے لیے سب سے بہتر ہے اگر تم جان لو. میرے آقا کی حدیث, جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تکلیفوں سے نجات دے, وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اس کا قرض معاف کر دے. ایک شخص تھا پچھلے زمانوں میں, بڑا گناہگار,
اس کا انتقال ہو گیا. کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا. کہا میری بخشش ہو گئی. کہا تیری بخشش کیسے ہو گئی, تم تو بہت گناہ گار تھے. کہا واقعی گناہ گار تھا, مگر میں لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا, اور میں نے ایک بندہ رکھا ہوا تھا جو جا کے قرض کے پیسے وصول کرتا تھا. سود پہ نہیں قرض دیا تھا, ایسی ہیلپ کی ہوئی تھی. اور میں نے اپنے بندے کو کہا ہوا تھا اگر کوئی پریشان ہو نا اور ٹائم مانگے تو اس کو ٹائم دے دینا, اور تمہیں لگے بالکل محتاج ہو گیا تو معاف کر دینا. مرنے کے بعد مجھے بتایا گیا تو بندہ ہو کر میرے بندوں کے لیے آسانی کرتا تھا, جا میں نے تیرے سارے گناہ معاف فرما دی. اب اس میں پہلے میں ایک حدیث سناتا ہوں, پھر مجھے پتا ہے آپ کے ذہنوں میں کیا سوال آ رہا ہے, اس سوال کا جواب بھی دیتا ہوں. سوال یہ آ رہا ہے حضرت قرضہ دو تو بندہ واپس ہی نہیں کرتا, تو میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. پہلے آپ تھوڑی سی فضیلتیں سن لیجیے, پھر میں انشاءاللہ اس ٹاپک پر آتا ہوں, اور اس کو آج انشاءاللہ کنکلوڈ کر کے جاتے ہیں. پہلی بات یہ سمجھیے گا, حدیث پاک میں آتا ہے اور روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی بندے کو قرض دے, مثال کے طور پہ کسی نے آپ سے کہا 50,000 روپے چاہیے 3 مہینے کے لیے, ٹھیک ہے, آپ نے اس کو 3 مہینے کے لیے 50,000 روپے دیے, آپ کو روزانہ 50,000 روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. 3 مہینے بعد پیسے بھی آ گئے. اچھا پیسے ثواب کتنا ملا؟ 50,000 روز, مہینے کے کتنے؟ 15 لاکھ. 3 مہینے بعد 45 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملا, اور 50,000 بھی واپس آ گئے. بتاؤ کیسا سودا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے تھے مجھے روزانہ اتنے پیسے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. لوگوں نے کہا حضور اتنے پیسے روز کیسے صدقہ کرتے ہیں آپ؟ فرمایا میں نے اتنے پیسے کسی کو قرضے میں دیے ہیں, وہ جب تک قرضہ نہیں دے رہا مجھے روز ثواب مل رہا ہے. اور پھر روایتوں میں آتا ہے اگر آپ سے کسی نے ٹائم مانگا 3 مہینے کا, مثال دے رہا ہوں, اور اس نے 3 مہینے بعد کا 1 مہینہ اور دے دیں یار آپ کی مہربانی پھنس گیا ہوں, فرمایا اب آپ نے ٹائم لمٹ پوری ہونے کے بعد پھر اسے ٹائم دیا نا, تو اب ثواب ڈبل ہو جائے گا, روزانہ 1 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. تو میں تو جتنے کاروباری لوگ بیٹھے ہیں جن کو اللہ نے نوازا ہے ان کو مشورہ دوں گا کہ اپنا ایک فنڈ بنا لیں. آپ اپنے کاروبار میں کوئی بھی جتنی آپ کی حیثیت ہے 5 لاکھ 10 لاکھ 50 لاکھ اللہ نے جتنا نوازا, آپ کے امپلائیز ہی ہوں گے, آپ کے اپنے ملازم ہوں گے. آپ, میں یہ نہیں کہتا آپ قرض لینے کا نظام نہ بنائیں, بالکل پراپر نظام بنائیں, گارنٹی لیں. اگر وہ آپ کا ملازم ہے تو ماہانہ اس کی تنخواہ سے کاٹ لیں, اس کی اجازت سے پلان بنا لیں, لیکن اپنا ایک بجٹ آپ قرض میں رکھیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کے آفس میں لون اکاؤنٹ کھل جائے اور میرے لون اکاؤنٹ میں ہر وقت 10 15 20 لاکھ روپے لون چل رہا ہے, آپ کو روزانہ 20 لاکھ روپے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا, جس کی جیسی حیثیت. اصل بات تو نیت کی ہے. اب سوال یہ آئے گا ذہن میں کہ یار مسئلہ یہ ہے کہ لوگ واپس نہیں کرتے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پر یہ واجب نہیں ہے کہ آپ ہر جس کو نہیں جانتے اس کو بھی قرضہ دیں. آپ کوشش کریں جس کو بھی دینا ہے گارنٹی لیں, اس کی کوئی اگر وہ ملازم ہے تو اس کی ماہانہ سیلری سے کاٹ لیں, اپنا سارا نظام مضبوط رکھیں. لیکن اگر کوئی بندہ پریشان ہے تو اس کو تھوڑا ٹائم اور دے دیں. اچھا شریعت نے قرض دینے والوں کو دینے میں انکریج کیا ہے, اور جن کو دیا گیا ان کی بھی تربیت فرمائی ہے. فرمایا جس پر قرض ہو اور وہ وقت پر نہ لوٹائے اور اس کی استطاعت بھی رکھتا ہے تو فرمایا ہر وقت اس کے گناہ کا میٹر جاری ہے. اگر ایسا میرا کوئی بھائی بیٹھا یہاں یا جو مجھے لائیو سن رہا ہے یا بعد میں سنیں گے, اگر آپ کسی کا قرض لے ہوئے ہیں آپ اور آپ نہیں دے رہے تو یاد رکھیے آپ کے گناہوں کا میٹر جاری ہے, لمحہ بلمحہ گناہگار ہو رہے ہیں. اور یہاں تک روایتوں میں آیا کہ جو بندہ قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہے نا, سچی نیت رکھتا ہے, اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد کرتا ہے, اس کا قرض ادا کروا دیتا ہے. مگر جس کی نیت ہی نہیں ہے قرض لوٹانے کی, وہ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا؟ آپ نبی پاک کی وہ حدیث آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جنازہ لایا گیا. نبی پاک نے پوچھا اس پر کوئی قرض ہے؟ فرمایا قرض ہے. فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. تو یہاں ان لوگوں کو بھی ڈرنا چاہیے. اصل پرابلم ان چند غلط لوگوں کی وجہ سے حقدار بھی مارا جاتا ہے. آج کل تو اسٹائل ہی الگ ہے, قرضہ لیتے وقت بندہ اور ہوتا ہے, قرضہ دینے وقت اور ہو جاتا ہے. بندہ پہلے لینے آتا ہے, منتیں کرتا ہے, فکر نہیں کرے حاجی صاحب آپ کے پیسے ٹائم پہ دوں گا, بالکل آپ بس آپ کی بڑی مہربانی, دعائیں دوں گا. ادھر پیسے دیے ادھر تو بندے غائب, نہ فون اٹھا رہا ہے نہ جواب دے رہا ہے, اپنے کہتا ہے جوتے گھس رہے ہیں اس کے آگے پیچھے. یہ زیادتی ہے. اگر آپ کبھی پھنس بھی گئے نا, میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں, آپ نے کسی سے قرضہ لیا اور ٹائم آ گیا اور آپ کے پاس نہیں ہے, آپ پھنس گئے, ٹائم آنے سے پہلے آپ خود ان کے پاس جائیں, ان کو بتائیں کہ آپ کے پیسے مجھے دینے ہیں, مجھے تھوڑا اور ٹائم چاہیے, مجھے تھوڑا سا اور وقت چاہیے. فون ہی نہیں اٹھاتے ہیں, رابطے میں ہی نہیں آتے. اگلا کہتا ہے میرے پیسے لے کر مجھ سے رابطہ ہی نہیں ہو رہا, کتنا اس کا دل دکھتا ہوگا. یہ مت کیا کریں. اور یہ حرکتیں وہ ہیں جن کی وجہ سے لوگوں نے اب مسلمانوں کو قرض دینا چھوڑ دیا. اور اس میں شیطان نے ایک اور چیز ایڈ کیا کر دی کہ اب سود کا ایسا ذہن بن گیا کہ بھائی قرضہ دوں گا مجھے کیا ملے گا, مجھے اس میں نفع چاہیے. ایک غریب مر رہا ہے اس کو اور مارو گے. اور یہ سود پر کام کرنا تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو کم از کم کچھ نہ کچھ پورشن
آپ قرضے کا رکھا کریں، کیونکہ قرض دینے والے اور پھر قرض والے کو مہلت دینے والے کے بڑے فضائل بیان ہوئے۔ تو میں پھر پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں کسی کو لون دوں، کسی کی مدد کروں، اس میں اللہ کی بظاہر کون سی عبادت ہے؟ مجھے بتاؤ نا، ہے کون سا سجدہ ہے، کون سا روزہ ہے، کون سی تلاوت ہے؟ ایک دوسرے کی ہیلپ ہی تو ہے، مگر میں ہیلپ اس کو کر رہا ہوں، ثواب روز مجھے مل رہا ہے، جنت کے وعدے ہیں، تنگ دست کو مہلت دینے پر جنت کے وعدے ہیں۔ تو یہ ہے میرا ریلیجن، اٹ از اے بیسٹ ریلیجن آن ارتھ فار دا بیسٹ سوسائٹی۔ اگر سوسائٹی کو بہترین کرنا ہے، بس اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیں، ہر طرف بھائی چارہ، پیار، محبت، خوبصورت ویلفیئر اسٹیٹ بن سکتی ہے۔ آگے سنیے، چلیں، اگر وہ لوگ مجھے سن رہے ہیں جن پر قرضہ ہے، قرضہ واقعی اتارنا چاہتے ہیں، دل سے نیت بھی ہے، تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے نبی پاک نے فرمایا، کہتے میں بتاتا ہوں کہ میرے آقا نے مجھے کچھ کلمے سکھائے ہیں، اگر یہ پڑھ لو تو تم پر سے قرضہ جو ہے وہ دور ہو جائے گا، اگرچہ پہاڑ کے برابر قرضہ کیوں نہ ہو۔ تو وہ دعا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا دعا یہ ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اے اللہ مجھے اپنے حلال کے ذریعے اپنے حرام سے تو کافی ہو جا، اور مجھے اپنی مہربانی سے اپنے سوا سے بے پرواہ کر دے، اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کیجیو۔ آئیے یہ دعا مل کر پڑھ لیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آگے چلیے، ایک اور کمال کی نیکی، ایک اور کمال کا کام، اور میں سمجھتا ہوں یہ اس سوسائٹی میں بہت ضروری ہے، اور آج کی رات تو سب نے یہ کام کر کے کھڑے ہونا ہے، اور وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دے، اس کی غلطی سے درگزر فرمائے۔ فرسٹ آف آل ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، انسان جو ہے نا مرکب ہے خطا اور نسیان کا۔ ہماری یوں سمجھیے کہ ہمارا یہ پرابلم ہمارے اندر موجود ہے، ہم بھول بھی کرتے ہیں، ہم خطا بھی کر جاتے ہیں۔ تو جب میں انسان ہوں تو میرے رشتہ دار بھی انسان ہیں، میرے پڑوسی بھی انسان ہیں، میرا ملازم بھی انسان ہے، میری فیملی اور میری بیوی بھی انسان ہے۔ ارے ہو گئی ان سے غلطی، دل میں کینہ نہ پالیں، دشمنی نہ پالیں۔ قرآن کہتا ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کریں اور درگزر کریں۔ اور سبحان اللہ، اس آیت کے اگلے حصے میں کیا ہے؟ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی اگر میں اور آپ اللہ کی معافی چاہتے ہیں، اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں، تو پھر ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم بندوں کو معاف کریں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے اللہ کون سا بندہ تیرے نزدیک زیادہ عزت والا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں جس کے فالوور زیادہ ہوں، جس کے لائکس زیادہ ہوں۔ یہ الگ عجیب کہانی چلی ہوئی ہے آج کل، بندہ کہتا ہے یار فالوور چاہیے، کدھر سے ملیں گے؟ کسی بھی طرح سے جو ہے نا میرے لائک بڑھ جائیں، مشہور ہو جاؤں۔ میرے بچوں، میرے نوجوانوں، میری بہنوں جو مجھے سن رہے ہیں، جن کو یہ خبط سوار ہو گیا ہے کہ مشہور ہونا ہے، دیکھیں شہرت اور چیز ہے، عزت اور چیز ہے۔ شہرت اگر بات کریں نا تو سب سے زیادہ مشہور کون ہے دنیا میں؟ ٹاپ، ون آف دا ٹاپ مشہور لوگوں میں سے شیطان ہے۔ کون سا مذہب ہے جو شیطان کو نہیں جانتا؟ مشہور ہے کہ نہیں ہے؟ فرعون کتنا مشہور ہے، حامان، قارون، سارے ہی مشہور ہیں۔ عزت ہے؟ کوئی نام رکھے گا اپنا فرعون، اپنے بچے کا شیطان؟ حالانکہ وہ تو موسٹ پاپولر ہے۔ اگر شیطان کا فیس بک پیج ہوتا تو شاید سب سے زیادہ اس کے لائکس ہوتے، یا اس کے فالوور ہوتے، یا اس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ روز ویڈیو ڈالتا تو پتہ نہیں کتنے ارب لوگ دیکھ رہے ہوتے، تو وہ آپ کہیں گے اوئے ہوئے شیطان کے تو بڑے فالوور ہیں۔ ایسے فالوورز کا کیا کرنا کہ جس کی فالوئنگ شپ سے مار پڑے؟ عزت مانگو اللہ سے۔ آپ دیکھیں آج بھی حرام کام کر کے شہرت مل جاتی ہے، لائکس مل جاتے ہیں، کیا لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان سے دعا کرواتے ہیں، ان کے ہاتھ چومتے ہیں؟ تو یہ کس کام کی شہرت ہے؟ کس کے پیچھے بھاگ رہے ہو آپ؟ اور سوشل میڈیا کا تو فارمولا یہی ہے کہ اے فار ایپل اور بی فار بال کو کوئی نہیں سنتا۔ کوئی کہے نا بی اے فار بال، بندہ بولے یار اے فار بال کہاں سے آ گئی، کوئی نیا فارمولا لائے، سب دیکھیں گے۔ تو ہم سمجھ رہے ہیں یار بڑے بڑا ویڈیو، نیگیٹیوٹی کو تو لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم بھی تو بے وقوف ہیں جو دیکھ رہے ہیں۔ اور جو لوگ یہ کر رہے ہیں وہ سوچیں وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ یہ آج کا ہی فنومنا نہیں ہے، یہ پہلے بھی تھا۔ آپ تو سوشل میڈیا سے مشہور ہونا ہے۔ ایک گاؤں میں ایک بندہ تھا، اس نے دعویٰ کر دیا، بلکہ فتویٰ دے دیا، کتا کھانا حلال ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی پاگل ہو گئے ہو، کتا کھانا کہاں سے حلال؟ بولے مجھ سے مناظرہ کر لو، آ جائیں سارے شہر کے علماء۔ گراؤنڈ سج گیا، ہزاروں لوگ جمع ہو گئے، علماء آ گئے۔ اس بندے کو کہا گیا ثابت کرو کتا حلال ہے۔ مائک پر جا کر کہتا ہے بھائیو معاف کرنا، کتا حرام ہے، میری غلطی تھی، کتا جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ تو کہا تم نے اتنا بڑا میدان سجا لیا، اتنا بڑا مناظرہ کر لیا، تمہارے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے؟ کہتا ہے یار بات یہ پورے محلے میں جانتا کوئی نہیں تھا، آج پورے شہر کے لوگ جان گئے مجھے، میں کون ہوں۔
ہیں بھلے غلط بات کی لیکن لوگ تو جان گئے نا میرا نام یہ ہے, سب نے میرا چہرہ دیکھ لیا. آج یہی ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, بھائی لوگ جان لیں, لوگ پہچان لیں. کیا کرنا ہے اس شہرت کا؟ خدا کے واسطے جو سوشل میڈیا پہ حرام کام کر رہے ہیں, یاد رکھنا آپ مر جاؤ گے, ویڈیو باقی رہے گی. جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی کہیں قبر میں مارنا پڑتی رہے. اللہ سے, اللہ کی بارگاہ سے عزت مانگو. ہے اللہ جب تک زندہ رکھیو اپنی رضا والی. بے شک میں آپ کو حضرت داتا حضور کا ایک جملہ سناتا ہوں, یقین کریں ادھر جا کے لگتا ہے بڑوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں نا. داتا علی حجویری کا جملہ یاد کر لو. وہ فرماتے ہیں کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ, پہلے سنیں, بد نصیب ہے وہ شخص, بد نصیب ہے وہ شخص جس کو دنیا والے عزت دے رہے ہوں, دنیا میں اس کی شہرت ہو اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا کوئی مرتبہ نہ ہو. اور فرمایا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کو دنیا میں کوئی نہ جانے مگر اللہ کی بارگاہ میں وہ عزت والا ہو. مجھے بتاؤ نا میرا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ مجھے بے شک کوئی نہ جانے, اگر میرا اللہ اور میرے رسول راضی ہے نا مجھ سے, میری زندگی وصول ہے, اور دنیا بھر میں نام فیم ہو اور اللہ ہی ناراض ہو, اس کے حبیب ناراض ہو, پھر کیا کرنا ہے؟ پلیز اپنے گول ٹھیک کیجئے. تو یہاں میں بات یہ کر رہا تھا کہ ہمیں نبی پاک حضرت موسیٰ نے کیا پوچھا کہ اے اللہ تیرا کون سا بندہ تیرے نزدیک عزت والا ہے؟ سچ بتاؤ یار, عزت والا وہ ہے جس کو میں اور آپ کہیں گے یا اللہ فرمائے گا وہ عزت والا ہے؟ عزت دینے والا تو وہ ہے نا, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. سنو میرے رب نے کیا فرمایا. اللہ حضرت موسیٰ سے فرماتا ہے جو قدرت ہونے کے باوجود معاف کر دے, موسیٰ میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے. آپ کے پاس پاور ہے اور پھر آپ معاف کریں. آپ معاف کرتے ہیں, موٹر سائیکل پہ جا رہے ہو, کوئی گارڈ 4 ڈالے کے ساتھ 4 گارڈ بھی ہو, سائیڈ مار کر چلا جائے, بندہ بولے جاؤ معاف کیا, اس کو تم کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے, اس کا کیا معاف کیا آپ نے؟ مزہ یہ کہ آپ کے پاس کنٹرول ہے اور سامنے غریب ہے, سامنے بیچارہ کمزور ہے, آپ مسل سکتے ہو اس کو, اور اب اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو. اس معافی کا مزہ اور ہے. بندہ کمزور کو کیا کہتا ہے؟ اس کو تو میں برباد کر دوں گا, اس کو تو چھوڑوں گا نہیں, اس کو تو میں ختم کر کے رکھ دوں گا. ارے ہماری آپ کی اوقات کیا کسی کو ختم کریں گے؟ کبھی بھی یاد رکھیے گا, کئی بار میں بیان میں یہ جملہ کہتا رہتا ہوں کہ مضبوط آدمی سے نہیں کمزور آدمی سے ڈرو. مضبوط تو بدلہ خود لے لے گا آپ سے, کمزور کر کچھ نہیں سکے گا آپ کے ساتھ, مگر اس نے اگر فریاد اللہ کی بارگاہ میں بھیج دی نا تو اب اللہ کی قدرت شامل ہو جائے گی, اور اللہ ظالموں کو معاف نہیں کرتا. زندگی برباد ہوتے دیکھی ہم نے لوگوں کی, چلتی گاڑی تباہ ہوتے دیکھی. ایک بار پھر یہ جملہ کہہ دیتا ہوں, کبھی بھی زندگی میں if you feel it کہ یار چلتے کاروبار میں ڈسٹربنس آ رہی ہے, اچھا خاصا چل رہا تھا, بالکل صحیح صحت تھی اور ڈسٹرب ہونے لگ گئی ہے, فیملی میں کوئی پیار محبت مسئلہ ہی کوئی نہیں تھا, سب پیار سے چل رہا تھا, اب لڑائی ہونے لگ گئی ہیں. جب یہ سب کچھ ڈسٹرب ہوتا ہوا نظر آئے نا, سب سے پہلے چیک کرو کسی کی ہائے تو نہیں لے لی, کسی پر زیادتی تو نہیں کر دی. معاف کریں, خدا کے واسطے معاف کریں. آپ دیکھو یار, میں نے ابھی 27ویں کو بھی بیان کیا تھا کہ جو بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے ان میں وہ شامل ہے جو رشتہ داری کاٹنے والا ہے, جو مسلمانوں سے قطع تعلق کرنے والا ہے. ادھر تو لوگوں نے دل میں کینے بھرے ہوئے, موقع چاہیے بس. اچھا اللہ سے کیا دعا کریں گے؟ آج 29ویں شب ہے, آخری تاکرات ہے. تاکرات کی دعا کیا ہے؟ مل کر پڑھتے ہیں, اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور. کیا دعا کے معنی ہے؟ اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر دے. اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. آپ نے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ نہیں, میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں, موقع نہیں مل رہا حضرت. بس اس کی بچے کی شادی ہونے والی ہے نا, اس کی شادی میں جا کے میں مین خوشی والے دن اس کو ذلیل کروں گا, اس کو بس فلاں اس کا کام ہو رہا ہے, میرے پاس آئے گا کسی دن, پھر دیکھو اس سے بدلہ لوں گا. یعنی انتظار میں بیٹھے ہیں, اتنا کینا یار, اور اللہ سے کہہ رہے ہو اللہ سارے گناہ معاف کر دے. ایک حدیث سن لو, کتنا پیارا میرا دین ہے, آپ کا دین ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا, جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا. اب غور کر لیں, اگر آپ چاہتے ہو, ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر رحم ہو, ہم رحم دل بنے, ہم چاہتے ہیں ہمیں معاف کیا جائے, ہم معاف کریں. ہمارے یہاں تو اب یہ حال ہے کہ کچھ قبائل میں, کچھ فیملیز میں تو خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں, بدلے لینے. ماں باپ کہہ کے جاتے ہیں میرے مرنے کے بعد بھی فلاں کے گھر نہیں جانا. کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ اپنے بچوں کو ٹریننگ دے رہے ہیں کہ دشمنی باقی رکھنا, معافی مت دینا, جھگڑا جاری رکھنا. میرا دین تو یہ نہیں سکھاتا ہے. اور پھر اگین
اگر میں کسی کو معاف کر رہا ہوں، مجھے بتاؤ نا اس میں کون سی عبادت ہے؟ بظاہر کون سا سجدہ، کون سی تلاوت، کون سا روزہ؟ مگر میرا دین یہ چاہتا ہے، میرا رب یہ چاہتا ہے کہ بندے پیار سے رہیں، غلطیاں ہو جائیں تو معاف کریں، دشمنیاں نہ پالیں، قتل و غارت گری نہ کریں۔ بتاؤ اور کون سا ریلیجن ہے جو اتنا بیسٹ سوسائٹی کو مینٹین کرتا ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم دین کو پڑھنے والے نہیں ہیں۔ آگے چلیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے اپنے مسلمان بھائی کو کھانا کھلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گیا، اس کا پیٹ بھر گیا، اور پانی پلایا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس شخص اور جہنم کے درمیان 7 خندقیں بنا دے گا، ہر خندق کا درمیانی فاصلہ 1 سال کی راہ ہے، یعنی وہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جائے گا جو کسی ایک مسلمان کو پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، پانی پلا دے۔ مجھے بتاؤ جو کھانا کھلاتے ہیں، جو ماشاءاللہ اللہ کی راہ میں یہ خرچ کرتے ہوتے ہیں، کتنی نیکیاں کما رہے ہیں، مگر اگین بظاہر کون سی عبادت ہے، کون سا سجدہ، کون سی تلاوت؟ مسلمان کا پیٹ بھر رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلائیں، ان کی مدد کریں، یہ میری شریعت کہتی ہے اور ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ آگے چلیے، سبحان اللہ، پانی کی تو الگ فضیلتیں بھی جاری ہوئی ہیں، حدیثیں آتی ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں پانی بہترین صدقہ پانی ہے، کسی پیاسے کو پانی پلانا، کنواں کھدوانا، پانی کی فراہمی کے لیے اور انتظام، کوئی بھی انتظام کرنا، اس کا ثواب بندے کو دنیا میں بھی ملتا ہے، مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ کنویں کھدوانے چاہیے، پانی کا ایسا نظام بنانا چاہیے، ہم قبر میں چلے جائیں لوگ پانی استعمال کرتے رہیں، بلکہ صرف انسان نہیں، اگر اس پانی کو پرندے اور جانور بھی استعمال کرتے ہیں اس کا بھی اجر ملتا ہے، سبحان اللہ۔ اب آئیے، اب چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر کس قدر اللہ کریم بخشنے والا مہربان ہے۔ بخاری کی حدیث دیکھو، میرا دین کتنا پیارا ہے۔ ایک بدکار عورت تھی، ایک زناکار عورت تھی، اس کی مغفرت ہو گئی۔ مغفرت کیسے ہوئی؟ کہ کتے کے پاس سے گزری، وہ کنویں کے پاس اپنی زبان نکال کر بیٹھا تھا، اس کو بہت پیاس تھی، اتنی پیاس تھی کہ اب پانی نہ ملتا وہ مر جاتا کتا۔ اس عورت نے کیا کیا؟ اپنا موزہ نکالا، دوپٹے میں اسے باندھا، کنویں میں پانی بھر کر اس کتے کو پلا دیا۔ بخاری کی حدیث ہے، پانی پلانے پر اس بدکار عورت کی بخشش کر دی گئی۔ ہائے ہائے، میرا دین تو جانوروں کے حقوق بھی بیان کرتا ہے۔ ہم چونکہ یورپ گھوم کے آتے ہیں، ہم یو کے دیکھ کر آتے ہیں، ہم آسٹریلیا سے جب واپس آتے ہیں، جب امریکہ سے آتے ہیں تو ہمارے خواب ہی ادھر کے ہوتے ہیں، جناب بڑی صفائی ہے تو بڑا جانوروں کا خیال ہے، جناب بڑا پڑوسیوں کا خیال ہے۔ پڑھو نا اسلام بھائی۔ ہاں، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم مسلمان اپنے اسلام کو پریکٹس نہیں کرتے، ہم اپنے اسلام پر عمل نہیں کرتے، ورنہ خدا کی قسم آج بھی دنیا کے کسی خطے میں 100% اسلام کو امپلیمنٹ کر دیں، اس سے بہترین سوسائٹی دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتی، جہاں خیال سب کا، جہاں سب کے ساتھ پیار کا درس اسلام دیتا ہے اور قدم قدم پر اسے مغفرت کی بشارت ہے۔ ایک اور بڑی کمال کی نیکی جو میں اور آپ روز کر سکتے ہیں، اور بشارت کیا ہے؟ مغفرت کی بشارت ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ وہ ہے ایثار، کہ آپ اپنے، یعنی آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے دیں۔ بندے کو کسی چیز کی حاجت ہے اور وہ ترجیح دے دے اپنے اوپر کہ چلے میں اپنے بھائی کو یہ موقع دے دیتا ہوں۔ فرمایا جو چیز کی حاجت رکھتا ہو، حدیث کا خلاصہ ہے، اس پر اپنے بھائی کو پریورٹی دے دے، اللہ پاک اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اچھا، اس حدیث میں کوئی کیٹیگرائز نہیں کیا گیا کہ 1 لاکھ روپے کی چیز، 10 لاکھ روپے کی چیز، نہیں، کوئی بھی چیز۔ اب آپ بتائیں، مسجد میں آتے ہیں، ہم روزانہ ایثار کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ میں نے دیکھا یہاں پانی کی بوٹلز ہوتی ہیں، پہلے تو اللہ جزائے خیر دے جو یہ پانی کا انتظام کرتے ہیں۔ اب آپ کو پیاس لگی ہے، پانی کی بوٹل آپ کو ملی، آپ نے برابر والے کو دے دی، پینا ہے آپ نے دے دی، تھوڑی دیر بعد آپ کو بھی مل جائے گی، مگر آپ نے جو یہ ایثار کیا، کیا پتا یہ پانی کی بوتل دینے پر آپ کو آپ کی مغفرت کی بشارت مل گئی۔ اعتکاف میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، ہیں، مل کر کھاتے ہیں نا، اب کبھی اعتکاف میں، کبھی محفل میں، بلکہ اپنے گھر میں روزانہ ہم ایثار کیسے کما سکتے ہیں؟ کھانا آیا، ماشاءاللہ کھانا اچھی طرح سے آ گیا، آپ نے دیکھا کہ یار اچھا جو کھانا ہے نا، میں تھوڑی دیر کے لیے ہاتھ روک لیتا ہوں، میرا پہلے یہ بھائی کھانا کھا لے، گھر میں ماں کھا لے، بیٹا کھا لے، بہن کھا لے، بتائیں نا کسی کو کہ جناب آج میں ایثار کر رہا ہوں، بیان سن کر آیا ہوں، آپ پہلے کھا لیں، میں بعد میں کھاؤں گا، نہیں، پتہ بھی نہ چلے۔ آپ ڈیلیبریٹلی اپنا ہاتھ تھوڑا سا روک لیں، تھوڑا سا ڈیلے کریں اپنے آپ کو کہ یار یہ اچھا سا نوالا یہ اٹھا لے، یہ فلاں فرائی پہلے یہ کھا لے، سالن میں بوٹیاں زیادہ ہیں، ہم کہتے ہیں ساری اپنی طرف کر لوں، پلیٹ میں ساری نکال لوں میں۔ ایسا نہیں، اسلام کیا چاہتا ہے کہ ہم ایثار کریں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کے لوگ کیسے ہوتے تھے؟ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ،
ہمارے دادا پیر ہیں جو اتاری ہے نا، جتنے دعوت اسلامی والے امیر اہل سنت کے جو مرید ہیں، ان کے بھی پیر صاحب، امیر اہل سنت کے پیر صاحب ہیں مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ قطب مدینہ، یہ مدینہ پاک میں 73 74 77 78 سال رہے، اور ماشاءاللہ جنت البقیع میں آج ان کی قبر مبارک ہے. تو مولانا ضیاء الدین مدنی فرماتے ہیں کہ مدینے میں لوگ پہلے ایسے ہوتے تھے کہ ایک بندہ ایک کپڑے والے کی دکان پر گیا اور جا کر کہتا ہے مجھے یہ کپڑا چاہیے. تو اس بندے نے کہا کہ بھائی دیکھو، صبح سے میری سیل بڑی اچھی ہو گئی ہے، بہت اچھا میرا پروفٹ بھی ہو گیا ہے، سامنے ہی میرے بھائی کی کپڑے کی دکان ہے، وہ صبح سے فارغ بیٹھا ہے، آپ ایسا کریں یہ آرڈر اسے دے دیں اور اس کو یہ کام دے دیں. یعنی اپنا کام ہو گیا تھا، اپنے گاہک کو دوسرے کے پاس بھیج دیا. یہ ایثار ہے. کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ ہماری مارکیٹ میں تو باپ رے باپ، کوئی دوسری دکان والے کے بارے میں خالی پوچھ لے گے، یار وہ سامنے والے کی دکان، ارے بھائی 1 نمبر کا چور ہے، ادھر کبھی نہیں جانا، بالکل 2 نمبر مال بیچتا، جب بھی آنا سیدھا میرے پاس آنا. بلکہ کوئی گاہک کہیں سے گھو کر بھی آ جائے نا کہ حضرت آپ کو غلطی مال دیا ہوگا. کیوں کرتے ہیں ایسا؟ ہم کسی کا نصیب نہیں چھین سکتے، یہ بے وقوفی ہے. آپ اصل میں کچھ لوگوں کا ذہن یہ بن گیا ہے کہ جب تک میں کسی کو نیچے نہیں کروں گا نا، میں اوپر نہیں ہو سکتا. میں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا تو مجھے کیسے موقع ملے گا، یہ تو سارا کاروبار یہ لے جائے گا. یہ بھول ہے آپ کی. ایک جملہ یاد کر لو، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں مجھے وہ کوئی دے نہیں سکتا. آپ یہ کیوں سوچتے ہو کہ یار ایک مارکیٹ میں ایک ہی آئٹم کی 4 دکانیں کھل گئی تو میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا؟ اب تو لاجیکلی لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ کاروبار ہو جاتا ہے. اگر ایک ہی ٹائپ کی دکانیں ایک ہی مارکیٹ میں زیادہ کھل جائیں تو اب لوگوں کو اگر موبائل لینا ہے تو موبائل مارکیٹ جاتے ہیں، کپڑا لینا ہے تو کپڑے کی مارکیٹ میں جاتے ہیں. زیادہ دکانیں کھلنے سے زیادہ فلو آتا ہے. آپ لوگوں کی برکت کی دعا کریں نا. یہ کیوں سوچتے کہ گاہک اس کے پاس گیا تو میری روزی چلی گئی؟ ایسا ہو نہیں سکتا. دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام. ہم سمجھتے میری عزت اس لیے نہیں بڑھ رہی، یہ شیطان ہے نا مردود. یہ علماء میں، نعت خوانوں میں، امام صاحبان میں، ہر طبقے کے اندر یہ حسد اور یہ بات ڈال سکتا ہے کہ جناب اس کی عزت کم ہوگی تو میری باری آئے گی، اب اسی کا نام ہوتا جا رہا ہے تو مجھے کون سنے گا، میری باری کب آئے گی. یہ بھول ہے آپ کی. جس دن یہ آپ کے دماغ میں بات آ جائے تو سمجھ لو دل میں حسد آ رہا ہے، آپ کو شیطان آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے. عزت دینے والا رب ہے. آپ اللہ سے کہیں نا مولا اس کو عزت دی ہے مجھے بھی دے دے، اے اللہ اس کو رزق دیا ہے مجھے بھی دے دے، اس کا چھن کر مجھے ملے. یہ ذہن کیوں بن رہا ہے؟ یہ حسد ہے، اور حسد جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میں ایک چھوٹا سا پریکٹیکل آپ کے سامنے کرتا ہوں. بھائی آپ ادھر آئیے، یہ سنیے گا. جو لوگ آگے کسی کو بڑھانے میں ڈر رہے ہوتے ہیں نا، یہ بھائی ماشاءاللہ میرے سامنے کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ذرا نیچے کروں گا، آپ نیچے ہوتے جائیے گا. اب میں کوشش کر رہا ہوں کہ نیچے ہو جائیں. میرا ہاتھ نیچے ہو رہا ہے اوپر ہو رہا ہے؟ بیٹھ جائیں، تھوڑا اور نیچے ہوں. میرا ہاتھ کدھر ہو گیا؟ میں ان کو نیچے کرنے گیا، میں خود کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ نیچے ہو گیا نا. اب کھڑے ہو جائیں. اور اب میں ان کو اوپر کر رہا ہوں. میرا ہاتھ کہاں جا رہا ہے؟ بس یہی فارمولا سمجھنا ہے. جو لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے اللہ اس کو اور آگے بڑھا دیتا ہے. جو لوگوں کو نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، اس کو تو نیچا کر سکے نہ کر سکے، آپ خود نیچے ہوتے چلے جاتے ہیں. آپ کی جو نحوست ہے نا، جو دل میں بغض ہے، جو مسلمان کو گرانے کے شوق ہے کہ یار یہ کسی طرح برباد ہو جائے، اس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے، اس کی عزت برباد ہو جائے، اس کا کوئی اسکینڈل پتہ چل جائے، یہی سوچ تمہارے دماغ میں اگر ہے تو سوچ لو تم اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہو. کیونکہ جس کو اللہ نے عزت دینی ہے اس کو کون نیچا کر سکتا ہے؟ ساری دنیا کسی کے پیچھے پڑ جائے نا، سوشل میڈیا پہ پڑ جائے، اخباروں میں پڑ جائے، او جناب ہر طرف سے اس پہ یلغار کر دے، اگر اللہ نے اس کے نصیب میں عروج لکھا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے ذلیل نہیں کر سکتی ہے. اور اسی طرح ساری دنیا کسی کے نغمے گائے، ساری دنیا کسی کو عروج دینے کی کوشش کرے، اگر اللہ نے اس کے مقدر میں ذلیل ہونا لکھا ہے تو اس کو ذلیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. عزت مانگنی ہے تو رب سے مانگیں، ذلت سے بچنا ہے تو اللہ سے دعا کریں. تو بس زندگی کا فارمولا بنا لے، میں نے ایثار کرنا ہے، مجھے چاہیے، میرے بھائی کو بھی چاہیے، اسے دے دو. صحابہ کرام میں کیسا جذبہ تھا ایثار کا. عرب شریف وغیرہ گئے ہیں تو میری بات جلدی سمجھ جائیں گے. عرب شریف میں اب تو خیر مندی پاکستان میں بھی بہت آ گئی ہے، ورنہ پہلے ہم نے شروع میں مندی وہیں کھائی تھی. عرب شریف میں مکے مدینے میں عربیوں کے پاس جاتے تھے تو مندی کے تھال آتے تھے. مگر وہ میں نے ایک اور چیز آبزرو کی کہ بکری کا جو سر ہوتا ہے نا، ہماری میمنی میں جس کو منڈی بولتے ہیں، سری. اچھا جو سری ہے نا، یہ بکرا پورا کاٹیں گے اور بوٹیاں وغیرہ سب تھال میں رکھیں گے، مگر سری جو ہے وہ اسی کو دیں گے جو اس پوری محفل میں کوئی بہت عزت والا ہوگا، اس کی تھال میں رکھ دیں گے. کوئی بڑے عالم صاحب آئیں گے، کوئی بڑے مفتی صاحب ہوں گے یا سردار محفل ہوں گے. اتنی پسند ہے عرب کے لوگوں کو، اب بھی وہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں. ایک صحابی رسول کے گھر پہ سری تحفے میں آئی، ضرورت بھی تھی ان کو، گھر میں کھانے کی تنگی بھی تھی. انہوں نے سوچا یار سری آئی ہے، بڑا اچھا کھانا آیا ہے، میرے بھائی بھی برابر میں پڑوسی رہتا ہے،
اس کو بھیج دوں گا تو زیادہ خوشی ہوگی. وہ سری لی اور ان کو بھیج دی. اچھا اب کمال دیکھو, جذبہ ایثار. وہ دوسرے جو صحابی تھے نا, وہ کہتے ہیں بھائی نے بھیجا تو بہت اچھا تحفہ ہے, لیکن جو میرے پڑوسی ہیں نا وہ زیادہ غریب ہیں, زیادہ ضرورت مند ہیں, انہوں نے سری وہاں بھیج دی. آخر پتہ کیا ہوا, 7 گھروں سے گھوم کر وہ سری پہلے والے گھر پہ آ گئی. ایوری بڈی وانٹ ٹو بی, ہر بندہ ایثار کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی اور کو دے دوں, کسی اور کا بھلا ہو جائے. اور ہم کیا سوچتے ہیں, سب کا چھن کر مجھے مل جائے, کسی کو نہ ملے, بس میرا کام سیدھا ہو جائے, باقی اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. یہ میرا دین نہیں ہے. یہ دین کیا کہتا ہے, ایثار کرو تمہیں مغفرت کی بشارت ہے. خدا کی قسم روزانہ ایثار کی عادت آپ بنا لیں, بڑے بڑے ایثار کرنے بھی لگ جائیں گے. پہلے چھوٹے تو ایثار کرو نا. مسجد میں اے سی لگا ہوا ہوتا ہے, پنکھا لگا ہوتا ہے, نمازی کہتا ہے بالکل میں نے ادھر بیٹھنا ہے, ہر تراویح میں قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کو لگتا ہے دوسرا بھائی آیا ہے, یار یہ یہاں بیٹھے گا نا, اس کو زیادہ اچھی ہوا آ جائے گی, تھوڑا سا کھسک گئے, حضرت آپ آ جائیں, بتائیں نا. اللہ دیکھ رہا ہے کہ اس نے اپنی پسند کی جگہ ایثار کر دی ہے. اس نے پانی پینا تھا, دوسرے کو پلا دیا ہے. اس نے کھانا کھانا تھا, اس نے دوسرے. اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. آپ بس میں جا رہے ہیں, ٹرین میں جا رہے ہیں, کوئی بندہ آیا, آپ نے دیکھا سیٹ نہیں ہے, آپ کھڑے ہو گئے, آپ بیٹھ جائیں, اس کو بتائیں نا کہ مجھے بھی بیٹھنا تھا. اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپ جو ہیں آپ کو ایثار کا عادی بنا دیں گے. اللہ اکبر, کیسا ایثار تھا ہمارے صحابہ کرام میں. ایک غزوے کا موقع, غالباً غزوہ حنین کا موقع تھا, غزوہ میں کنفیوز ہوں اس لیے کنفرم نہیں کرتا. تو ایک صحابیہ, ان کے کزن بھی اس جنگ میں تھے, وہ زخمی ہو گئے, بالکل زخموں سے چور چور, لاسٹ بریتھس, آخری ان کی سانسیں. انہوں نے بالکل کراہتے ہوئے کہا پانی. تو وہ کزن تھی, وہ صحابیہ گئیں اور جا کے پانی پلانے لگی. جیسے ہی ان کو پانی پیش کیا نا, ان کے برابر میں ایک اور زخمی تھا, مسلمان صحابی رسول. وہ کہتے ہیں ایسا کرو, وہ پانی اس کو پلا دو. وہ پانی لے کے دوسرے کے پاس گئیں, تو آگے ایک اور زخمی کی آواز آئی پانی. وہ حالانکہ وہ بھی تکلیف میں ہے, خون نکل رہا ہے, زخموں سے چور چور ہیں. کہتا یہ پانی انہیں پلا دو. وہ تیسرے کے پاس پہنچی نا, تیسرے کا انتقال ہو گیا تھا. سیکنڈ کے پاس آئیں, ان کا بھی وصال ہو چکا تھا. دوڑتی ہوئی اپنے کزن کے پاس آئیں جو پہلا تھا, ان کا بھی انتقال ہو چکا تھا. ہائے ہائے ہائے, یہ ہے میرا دین, یہ ہے میرے اسلام کی تعلیمات کہ مرتے مرتے بھی ایثار کرنا ہے. اور ادھر حال یہ, بندہ مر رہا ہے اس کے ساتھ بھی ایثار نہیں کرنا. مر جائے یار اپنی بلا سے, اپنا کیا ہے, میرا کام سیدھا ہونا چاہیے. نہیں میرے پیارے اسلام. اب مجھے اگین میں سوال بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ جو خبط سوار کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے اور دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ اسلام کی امپلیمنٹیشن از دا پرابلم فار دا سوسائٹی. ارے اسلام وہ مذہب ہے جو پوری سوسائٹی کو بہترین سوسائٹی بنا سکتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ جو دین کی پوری تعلیمات ہیں اس پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے یہاں ایسے ہیں جو نمازی ہیں, روزہ دار ہیں, حاجی ہیں, سخی ہیں, بہت سارے اللہ کے حقوق ادا کرنے والے ہیں. پورا رمضان آپ نے روزے رکھے, پورا رمضان آپ نے تراویحیں پڑھی, ویل اینڈ گڈ. مگر ان تمام چیزوں کے ساتھ حقوق العباد کا معاملہ کیا ہے؟ حقوق اللہ is very important but حقوق العباد is most sensitive. کیوں؟ کیونکہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی اللہ کے حقوق ادا نہ کرے نا, تو اللہ, یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. وہ ایک سچی معافی مانگے اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن اگر کوئی بندے کو ستائے گا, جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں فرمائے گا. اگین اس شریعت کے فارمولے کو اگر آپ سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے امپلیمنٹیشن کو سمجھیں کہ یہ کتنی کمال کی جناب شریعت کا فارمولہ ہے کہ جو بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. اس کا مطلب آپ نے اپنے تمام بھائیوں سے, تمام مسلمانوں سے محبت سے رہنا ہے کہ بندہ ناراض ہو گیا تو رب بھی ناراض ہو جائے گا. تو آج کے بعد جہاں حقوق العباد ہم نے کنٹینیو کرنے ہیں, وہاں ہم نے حقوق العباد میں بڑا سینسٹیو ہو جانا ہے. ایک حدیث پاک سنیے, یہ بات اور کلیریفائی ہو جائے گی انشاءاللہ. تھوڑی دیر میں آپ کو ایک سرپرائز بھی ملنے والا ہے انشاءاللہ, ایک اچھا سرپرائز ملے گا انشاءاللہ, آپ اور خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو بیان تھوڑا سا آج 5-10 منٹ میں اور لوں گا, لیکن انشاءاللہ آپ جو لائیو بھی مجھے سن رہے ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ رہیے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا, حدیث پاک, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے کوسچن کیا اور سوال یہ تھا, بتاؤ مفلس کون ہے؟ اگر یہی سوال میں آپ سے کر لوں کہ بتائیے مفلس کون ہے, تو آپ کیا کہیں گے کہ غریب تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس پیسے نہ ہوں. صحابہ کرام نے بھی ایگزیکٹلی یہی جواب دیا کہ حضور مفلس تو وہ ہے کہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے, پیسے نہیں ہیں. تو نبی پاک نے فرمایا نہیں, مفلس کون ہے؟ اب سنیے گا, میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. فرمایا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر آئے گا. اس کے پاس نمازیں بھی ہوں گے, روزے بھی ہوں گے, صدقہ و خیرات بھی ہوں گے, حج بھی ہوں گے. اے حاجیوں سنو,
اے روزہ داروں سنو، اے نمازیوں سنو، یہ ساری نیکیاں لے کر وہ جائے گا، مگر پیارے آقا فرماتے ہیں اس حال میں جائے گا کہ کسی کا دل دکھایا ہوگا، کسی پر زیادتی کی ہوگی، کسی کے پیسے دبائے ہوں گے، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کی دل آزاری کی ہوگی، ظلم کیا ہوگا، یہ سارے بندے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں گے کلیم لے کر، اے اللہ آج ہمارا انصاف دلا دے۔ لوگ کہتے ہیں نا میرا دنیا میں کوئی نہیں بگاڑ سکتا، میں بڑا پاورفل ہوں، میرے آگے کون بات کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، آج کوئی بات نہیں کر رہا، مگر ایک دن ہوگا جس دن انصاف ہوگا، یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے، اچھا کلیم ہوگا یا اللہ ہمارا انصاف کر۔ دنیا میں تو آپ کے پاس دو طریقے ہیں نا، کسی کے پیسے لیے تو یا تو پیسے دے دیں یا معافی تلافی ہو جائے، ادھر تو یہ نہیں ہوگا، پیسے تھوڑی چلیں گے، ادھر کرنسی پتہ ہے کیا ہے؟ آخرت کی کرنسی وہ اعمال ہیں، یا تو نیکیاں دینی پڑیں گی یا گناہ لینے پڑیں گے۔ فرمایا پھر کیا ہوگا کہ ایک بندہ جس نے اس کا دل دکھایا ہوگا نا، ظلم کیا ہوگا، ایک بندہ اس کی نمازیں لے جائے گا، ایک بندہ اس کے روزے لے جائے گا، ایک بندہ اس کا حج لے جائے گا، کوئی اس کے صدقے لے جائے گا، اور ایک ایک کر کے اس کی ساری نیکیاں کلین زیرو ہو جائیں گی، مگر بندے پھر بھی باقی ہوں گے۔ اس کا مطلب کہ جو زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کتنوں سے زیادتی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی عادت میں لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، زبان پہ گالیاں ہوتی ہیں، دل توڑ رہے ہوتے ہیں، اتنی بری عادت ہوتی ہے کہ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے یہاں بھی لڑائی کر رہے ہوتے ہیں، کسی خادم سے لڑ پڑتے ہیں۔ تو جن کی یہ بری عادتیں ہیں نا، وہ غور کریں، توبہ کریں کہ اگر آپ روز لوگوں کے دل توڑ رہے ہیں، روز زیادتیاں کر رہے ہیں، ملازمین کو گالیاں دے رہے ہیں، بیوی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، رشتہ داروں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ سب لکھا جا رہا ہے، یہ سارے لوگ قیامت کے دن کھڑے ہو سکتے ہیں۔ نبی پاک فرماتے ہیں نیکیاں ختم ہو جائیں گی، بندے پھر بھی بچ جائیں گے۔ اچھا اللہ تو انصاف کرنے والا ہے نا، اب یہ تو نہیں کہا جائے گا اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں چلیں بھائی آپ جائیں آپ کو کچھ نہیں ملے گا، لنگر تھوڑی ہے کہ کھانا ختم ہو گیا کسی کو نہیں ملے گا۔ اب فرمایا ان مظلوموں کے گناہ اس ظالم کے سر پر ڈالے جائیں گے، اس ظالم کے سر پر گناہ ڈالے جائیں گے، جو گناہ کیے نہیں ہے اس نے، مگر ان کے گناہ اس لیے ڈالے جائیں گے تاکہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے۔ اور پھر یہ اعلان ہوگا یہ وہ بد نصیب ہے جو پہاڑ جتنی نیکیاں لے کر تو آیا، مگر آج دوسروں کے گناہ سر پہ لے کر جہنم میں جا رہا ہے۔ تو بتائیے کتنا امپورٹنٹ ہے کہ بندے راضی رہیں۔ انسانوں کے ساتھ رہنا ہے، جانوروں کے ساتھ نہیں رہتے، ہم انسانوں کے درمیان رہتے ہیں، ہمیں سب کا خیال رکھنا ہے، پیار سے، محبت سے، معافی سے، درگزر کر کے، ہاتھ پکڑ کے، زیادتی نہیں، مدد کر کے چلنا ہے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں سمجھ آ جائیں اور یہ سب عمل کرنے لگ جائیں تو مجھے بتاؤ نا معاشرہ کیسا بن جائے گا، سوسائٹی کیسی بن جائے گی۔ پڑوسیوں کے حقوق کتنے ہیں پتہ ہے؟ آئے ہائے، ایک بار نبی پاک علیہ السلام صحابہ کرام کو بتا رہے تھے، پڑوسیوں کے حقوق بیان کر رہے تھے، تو صحابی رسول نے کہا اتنے حق بتائے کہ ہمیں یہ شک ہونے لگا کہ نبی پاک علیہ السلام کہیں پڑوسیوں کے وراثت میں حصہ بھی بیان نہ کر دیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا جس کی وہ یہ سمجھیے کہ انٹرپریٹیشن یا اس کی وہ یہ بنتی ہے، خلاصہ یہ بنتا ہے کہ جس سے اس کا پڑوسی راضی اس سے اس کا رب راضی، جس سے اس کا پڑوسی ناراض اس سے اس کا رب ناراض۔ اب بتائیں ہمارے پڑوسی راضی ہیں ہم سے؟ ہمیں تو نام ہی نہیں پتا، بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو پڑوسی کے بارے میں پتہ ہی نہیں کون رہتا ہے میرے برابر میں، برسوں گزر گئے، حالانکہ پڑوسی کے حقوق ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت کا ذکر کیا گیا، حضور بڑی نیک عورت ہے، صدقے بھی کرتی ہے، نفل بھی پڑھتی ہے، جانوروں کو بھی کھلاتی ہے، غریبوں کو بھی کھلاتی ہے، مگر حضور وہ پڑوسی پریشان ہے اس کی زبان کی وجہ سے تکلیف دیتی ہے۔ آقا نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ پھر ایک عورت کا ذکر کیا، حضور نفل نماز نہیں پڑھتی، کوئی بہت زیادہ صدقے خیرات نہیں، بس فرائض پورے کرتی ہے، مگر زبان سے تکلیف نہیں دیتی کسی کو۔ آقا نے فرمایا وہ جنتی ہے۔ پیرامیٹر کیا تھا؟ نفل نماز نہیں، نفلی عبادتیں نہیں، بندوں کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ اللہ کی عبادت میں بڑے زبردست پنکچوئل ہیں، لیکن بندے ان سے ناراض ہیں، ماں باپ ناراض ہیں، فیملی ناراض ہے۔ اسلام فیملی لائف کو کیا خوبصورت ایڈریس کرتا ہے، فرمایا تم میں بہترین وہ ہے، دا بیسٹ امنگسٹ یو، جو اپنی فیملی کے ساتھ بہترین ہے، اور فرمایا سن لو میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ نبی پاک نے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں فیملی میں سب سے زیادہ بہترین ہوں، اور تمہارے اندر بھی بہترین وہ ہے جو فیملی کے ساتھ اچھا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں کہ جو باہر بڑے اسمائلی فیس، ویری کیئرنگ، مطلب زبردست اخلاق والے، اور گھر میں شیر ببر بنے ہوئے ہوتے ہیں، سارے گھر والے ٹینشن میں۔ اپنے بارے میں چیک تو کرو کہ میں گھر والوں کے لیے بہترین ہوں کہ نہیں۔
ہو سکتا ہے ہم میں کوئی ایسے بھی لوگ ہوں جب گھر جاتے ہو نا گھر میں ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہوگی، اوئے ہوئے آ گئے بھائی جلدی کھانا ریڈی کرو، اپنی خیر نہیں ہے، چائے ٹائم پہ نہیں ملے گی پھر نہیں چھوڑیں گے، کپڑے استری نہیں ہوں گے تو خیر نہیں، یعنی سارے گھر میں ہمارے جاتی ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب تو ہم گھر میں بہترین تو نہ ہوئے، گھر کے انسپیکٹر ہو گئے ہیں. دو قسم کے گھر میں لوگ ہوتے ہیں والد. ایک والد گھر میں جائے تو بچے دوڑتے ہوئے آ جاتے ہیں، ابو آ گئے ابو آ گئے، اس سے پیار کرتے ہیں گلے لگتے ہیں. اور ایک والد گھر میں جائے تو بچے کہتے ہیں ابو آ گئے چھپ جاؤ سو جاؤ، کیونکہ ابو نے آتی کلاس ہی لینی ہے، ابو نے آ کے ہمارا جناب انسپیکشن ہی کرنی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہی کرنی ہے. ویسے اب ایک بات بتائیں، ان دونوں میں سے کون سا والد ہے کہ جو بچوں کی اچھی تربیت کر سکے گا؟ جس سے بچے پیار کریں گے. جس سے چھپ رہے ہیں وہ تو ملنا ہی نہیں چاہتے ابو سے، ابو آتے رضائی اوڑھ لیتے ہیں کہ سو جاؤ بھائی ابو کے سامنے، کیونکہ یہ انہوں نے آ کے ہمارے پورے دن کی جو کارکردگی نے وہ لینی ہے اور ڈنڈا لے کے لینی ہے. یہ نہ کریں. نبی پاک نے اپنے نواسوں کو کاندھوں پہ سواری کروائی ہے. پیارے آقا فیملی کے ساتھ شاندار پیار والا ماحول ہوتا تھا. مگر ہم ہیں کہ ہم نے اپنے گھر میں ایک عجب فضا بنائی ہوئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو جلال مشہور ہے نا، آپ فرماتے بندہ گھر میں گھر والا بن کے رہے، بچہ بن کے رہے، باہر مرد بن کے رہے. ہم گھر میں بھی افسر ہی چلا رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنا بڑا افسر ہوں، پتہ نہیں کتنے لوگ کام کرتے ہیں، میرے آرڈر پہ کام ہوتا ہے. بھائی آپ آرڈر باہر رکھ کے آئیں، آپ افسر گھر میں نہیں ہیں، گھر میں آپ فیملی ممبر بنے تاکہ گھر والوں کی تربیت بھی اچھی ہو. وہ بھی ڈیزرو کرتے ہیں آپ کی طرف سے مسکراہٹ اور پیار کو، اور یہ ہے میری شریعت. نبی پاک اپنی ازواج کے لیے تحائف لے کے جاتے، اپنی ازواج کے ساتھ کھانے پینے کے سامان میں ہاتھ بٹاتے، بلکہ بازار سے سودا سلف لاتے تھے کونین کے والی ہو کر. اور ہم جناب بالکل گھر والوں کے ساتھ سختی والا معاملہ بالکل بھی نہیں. ہم یہ اچھا آپ کو کبھی چیک کرنا ہو نا کہ یار میں گھر والوں کے لیے اچھا ہوں بھی کہ نہیں. اچھا یہ بات کچھ لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آتی، کہتے نہیں یار سب نارمل ہے بھائی، ایسا ہی ہونا چاہیے، میں بالکل ٹھیک ہوں گھر والوں کے ساتھ. آپ کے گھر والوں سے پوچھیں نا، اب وہ ان بیچاروں کی ہمت بھی نہیں کہ آپ کے بارے میں بتا سکیں. آپ اپنا ٹیسٹر خود ہی ایک بار لگا لیں. اب گھر میں جاتے ہیں، اگر چہروں پر مسکراہٹیں ہیں فیملی میں اور جاتی ان کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے نا، تو سمجھ لیں یو آر ناٹ اے گڈ گائے. آپ پھر فیملی ممبر نہیں. آپ جائیں اور چہرے پہ اسمائل آ جائے، ماں کہے میرا بیٹا آ گیا، بیوی کہے میرے سرتاج آ گئے، بچے کہے میرے ابو آ گئے، پھر تو مزہ ہے فیملی کا. لیکن آپ گھر سے باہر جاتے تو وہ ریلیکس ہوتے ہیں، اور جیسے ہی آپ گھر میں جاتے ہیں ٹینشن شروع ہو جاتی ہے. تو یہ میری اور آپ کی شریعت نہیں ہے. ہماری شریعت یہ سکھاتی ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے. ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے. اللہ اکبر. دیکھیں کتنا پیارا مذہب ہے. بڑوں کی عزت کرنی ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنی ہے. جو یہ نہیں کرتا نبی پاک فرماتے وہ ہم میں سے نہیں ہے. مگر آج کیا حال ہے کہ سفید داڑھی والا، بڑے سفید بالوں والا ہمارے والد کی جگہ پر کوئی بندہ ہے، اور اگر وہ غریب ہے تو لوگ اس کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں کہ بالکل اس کی کوئی عزت ہی نہیں ہے. ایسا کبھی نہ کریں. میں دیکھتا ہوں کچھ نوجوانوں کو اللہ نے جوانی میں ہی بڑا امیر بنا دیا ہوتا ہے، جوانی میں ہی بڑے پیسے آ گئے، جوانی میں جناب بڑا فیم بھی مل گیا. بے شک اللہ نے جوانی میں تمہیں نواز دیا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بزرگوں کی عزت کرنا چھوڑ دیں. آپ کا ملازم ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے بال سفید ہے، وہ آپ کے والد کی عمر کا ہے، تو آپ جناب محبت عزت سے بات کریں. ٹھیک ہے بیچارہ غریب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس طرح چاہیں ٹریٹ کریں گے. بڑے کا ادب کرنا یہ میرا اور آپ کا دین سکھاتا ہے، اور چھوٹوں پر شفقت دین سکھاتا ہے. اور سبحان اللہ فرمایا جو اس پر عمل نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ آج میں نے ابھی بہت ساری چیزیں باقی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ایک بیان میں سارا کور کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن میں نے تقریباً بہت ساری چیزیں آپ کو بیان کی کہ بظاہر ان تمام عبادتوں میں، ان تمام چیزوں میں میں کوئی اللہ کی براہ راست کوئی عبادت نہیں کر رہا ہوں، نہ کوئی سجدہ ہے، نہ کوئی تلاوت ہے، نہ کوئی نماز ہے، لیکن سب چیزوں پر کتنے بڑے اجر ہیں. تو سبحان اللہ یہ ہے میرا دین. اللہ مجھے اور آپ کو پراپر طریقے سے اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.